والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي تنافذ الله فكان قاب قوسين أو أدنى أوحى إليه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وعالم بين الدين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المهجلين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. والے السلام بزرگ اور بھائیوں، یہ محفل پاک جس میں ہمیں حاضری کا اشرف حاصل ہو رہا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کے اس عظیم احسان اور انعام پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ محفل پاک منعقد کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے بانی حضرات اور منتظمین حضرات کی اس سایہ جمیل کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولیت بخشے اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ محبوبیت میں بھی اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. ہم لوگ محفل میلاد مناتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کے فتووں سے نوازا جاتا ہے. یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. کسی دور میں یہ میلاد کی محفلیں منعقد نہیں کی گئی ہیں، لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس ضمن میں ان حضرات کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ میلاد پاک کی محفلیں یہ توحید کو دلوں میں، آپ کے ابا جان کون ہے، آپ کی امی جان کون ہے، آپ کب پیدا ہوئے ہیں، آپ کی دودھ پلانے والی دائی کون ہے، اس سے توحید کھل کے سامنے آتی ہے کہ یہ اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے پیدا کردہ ہے، ان کا سلسلہ نسب ہے، ان کی اولادیں ہیں. تو لہذا یہ محفل منانا گویا توحید کو ذہنوں میں راسخ کرنے کا موجب ہے اور شرک کی جڑیں ہمیشہ کے لیے کاٹنے کا موجب ہے. اس لحاظ سے بھی یہ محافل ضروری ہے. اسی طرح یہ کہنا کہ بدعت ہے، یہ بات غلط ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا بعد میں ہوئے لیکن آپ کے میلاد کی محفلیں صدیوں پہلے منائی جا رہی تھیں اور سجائی جا رہی تھیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے پہلے دور نبوت میں بنی اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو کر انہاں بچیاں کا استاد بھی ہے ذرا انہاں تے کنٹرول کرو نہ تواڈے آنکھیں لگے اٹھین واسطے نہ آنکھیں لگ دین چپ کرن واسطے. پہلی صف تے بھی تسی نہ ان وہاں کے بدمزہ کیتا ہے. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے پہلے دور نبوت کے اندر اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے اس محبوب کا میلاد بیان فرماتے ہیں اور کس رنگ میں بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی جب پنگھوڑے میں ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے گا اور جب شباب کو پہنچیں گے تو چاند کو اپنی دونوں مٹھیوں میں قابو کر لیں گے.
محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت پاک سے تقریباً 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میلاد بیان کر رہے ہیں کہ وہ نبی جب پنگھوڑے میں ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے گا. یہ ابتدا بیان کی ہے. جن کی ابتدا یہ ہے کہ چاند زمین سے 2,40,000 میل کے فاصلے پر ہے مگر نظر اس کی نبی پاک کے چہرے پر. جب ذرا آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھتا ہے پھر لوریاں دے کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دل بہلاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ میلاد بیان کیا اور نبی پاک کے میلاد کی شان بیان کی. کہنے کو تو یہ ایک جملہ ہے مگر اس کے اندر بہت کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں سمجھا دیا ہے. چاند زمین سے 2,40,000 میل کے فاصلے پر بولے. نبی پاک اگر نہ سن پائے تو پھر وہ لوری بنی کیسے؟ اگر کسی بچے کی ماں بچے کو گھر چھوڑ کے بازار سودا سلف کے لیے جائے یا اپنے ڈیرے پر گھر والے کو روٹی پانی دینے کے لیے جائے, سوچے میرا بچہ جاگ گیا ہوگا, رو رہا ہوگا, وہ بازار میں اسے لوری دینا شروع کر دے یا ڈیرے پر اسے لوری دینا شروع کر لے تو اسے پاگل سمجھا جائے گا کہ تیرا بچہ تیری آواز یہاں سے سن رہا ہے, اس کو کیا سکون قرار حاصل ہو رہا ہے, کیا اس کا غم غلط ہو رہا ہے, اس کی بے چینی دور ہو رہی ہے, تو تیرے یہاں لوریاں دینے کا تو کیا ہوگا. تو اگر چاند وہاں بولے, نبی کریم علیہ السلام یہاں نہ سنے تو اس کی لوری دینے کا فائدہ کیا ہوا, اور حضرت عیسیٰ کے بیان کرنے کا فائدہ کیا ہوا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا کہ وہ نبی بچپن میں اتنی سننے کی طاقت اور پاور رکھتا ہوگا کہ چاند وہاں بولے گا اور وہ نبی پاک یہاں پہ گھوڑے میں سن رہے تھے. یہ ایک پیغمبر کا عقیدہ ہے, جسے بریلویوں کا صرف عقیدہ کہنا یہ غلط ہے. البتہ یہ بریلویوں کی خوش قسمتی ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بریلویوں کو وہی عقیدہ نصیب کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا نذرانہ عقیدت اس بارگاہ ناز میں اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ وہ نبی جب پنگھوڑے میں ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے گا. اگر نبی کریم علیہ السلام چاند کی آواز سنیں گے نہیں تو لوری بنے گی کیسے. تو آپ نے اپنا یقینہ ظاہر کر دیا کہ اس نبی کے سننے کی بچپن میں طاقت پاور یہ ہوگی کہ چاند وہاں بولے گا اور وہ نبی یہاں پہ گھوڑے میں سن رہے ہوں گے. جب بچپن میں شان یہ ہے سننے کی, تو جب کمالات نبوت اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر سننے کی شان کیا ہوگی. یہاں سے مدینہ پاک کا فاصلہ کتنا ہے؟ 2,500 میل ہے. تو اگر 2,40,000 میل کے فاصلے سے بچپن میں سن سکتے ہیں اور یہ ایک پیغمبر کا عقیدہ ہے, تو پھر کمالات نبوت کی تکمیل کے بعد بلکہ تمام پیغمبروں کے کمالات کا جامع بن جانے کے بعد پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سننے کی شان کیا ہوگی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون, میں وہ کچھ دیکھتا رہتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ کچھ سنتا رہتا ہوں جو تم نہیں سنتے. یہ دو دعوے فرمائے. دلیل ان پر کیا دی ہے؟ اتت السماء وحق لها ان تئتا ما فيها موضع اربع اصابع الا وفي ملك واضع جبهته ساجدا لله. آسمان کے چپے چپے پر فرشتے موجود ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. ان کی عبادات کے جلال سے آسمان کی چیخیں نکلتی ہے. وہ چیخیں تم نہیں سنتے, میں سنتا ہوں, اور جو فرشتے وہاں موجود ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں, تم نہیں دیکھتے. تو نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ اقدس کی شان یہ ہے کہ ساتوں آسمانوں پر چپے چپے پہ موجود فرشتے کو آپ کی نگاہ دیکھ رہی ہے, اور ہر ایک کی وجہ سے جو آسمانوں کی چیخیں نکلتی ہیں ان کے عبادات کے جلال کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں.
کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ پاک غسل خانے میں تشریف لے گئے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر اندر آپ نے لبیک 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 نصرتا 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 یہ کہنا شروع کیا. جب باہر تشریف لایا تو آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا حضور آپ بیت الخلاء میں تھے اور وہاں آپ کے ساتھ بندہ کوئی نہیں تھا تو آپ لبیک لبیک کسے کہہ رہے تھے, نصرتا نصرتا کسے کہہ رہے تھے؟ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مکہ شریف کے قریب ہمارے جو حلیف ہے ان پہ حملہ ہو گیا تھا, وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہے تھے تو میں ان کو جواب دے رہا تھا لبیک لبیک نصرتا نصرتا, میں حاضر, میں تیری مدد کو پہنچ گیا, تیری مدد ہو گئی. تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کوئی جہاں سے بھی پکارتا ہے تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سنتے ہیں, خواہ کوئی عرش کے قریب سے بلائے یا یہاں سے زمین پر سے بلائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس فریادی کی فریاد کو سنتے ہیں اور اس میں نگاہ کرم بھی کرواتے ہیں. تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس شان کو بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے گھوڑے کے پاس کھڑا تھا تو جدھر آپ کے ہاتھ جھکتے تھے آسمان کا چاند بھی ادھر جھک جاتا تھا. آپ منہ سے کچھ بولتے تھے جو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا تو میں حیران ہوا کہ چاند اور ان کے ہاتھوں کے درمیان کیا رابطہ ہے, کیا تار ملی ہوئی ہے کہ وہ ان کے اشاروں پر رقص کر رہا ہے. لیکن سوچا کہ اب پوچھنے کا وقت نہیں ہے, کوئی وقت آئے گا تو پوچھوں گا کہ یہ چاند اور تمہارے درمیان کیا معاملہ تھا. جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور ان کو آپ کے حلقہ غلامی میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا تو اس وقت عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے بچپن کا ایک واقعہ ہمیشہ میرے دل میں کھٹکتا رہتا ہے, ذہن میں خلدان پیدا کرتا ہے, مہربانی کر کے آج اس راز سے پردہ تو ہٹاؤ, اس حقیقت کو تو کھول کے بتلاؤ کہ چاند اور تمہارے درمیان رابطہ کیا تھا کہ وہ پنگوڑے میں جدھر تمہارے ہاتھ جھکتے تھے ادھر ہی جھک جاتا تھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا چچا میرے ہاتھ کس کے باندھ دیے گئے تھے, میرا رونے کو جی چاہتا تھا تو آسمان کا چاند میرے ساتھ باتیں کر کے میرا دل بہلاتا تھا. حضرت عباس حیران ہو گئے کہ چاند کہاں, آپ کہاں, پھر بچپن کا موقع. تو اس وقت چاند کی باتیں آپ یہاں سن رہے تھے تو حیران ہو کر پوچھا حضور کہ اتنی دور سے آپ چاند کی باتیں سن رہے تھے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا چچا یہ کوئی تعجب کی بات ہے, اب تو چاند میرے سامنے تھا, میں چاند کے سامنے تھا, مگر جب میں امی جان کے بطن اقدس میں تھا اور یہ چاند عرش کے آگے سجدہ ریز ہوتا تھا تو سجدہ گاہ پر اس کی جبین ٹکرانے سے جو ٹھوکر کی آواز پیدا ہوتی تھی وہ بھی میں امی جان کے پیٹ میں سن لیا کرتا. مزید آپ نے فرمایا کہ عرش کے نیچے اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے موجود ہیں جو نوری ورقوں پر نوری کلموں کے ساتھ لوگوں کی تقدیر ان کی قسمت کے فیصلے لکھتے ہیں. تو میں امی جان کے پیٹ میں ہوتا تھا اور وہ نوری ورقوں پر نوری کلموں کے ساتھ لکھتے تھے. جب قلم دبا کے لکھتے اور چیخ کی آواز پیدا ہوتی میں وہ آواز بھی امی جان کے پیٹ میں سن لیا کرتا. تو امی جان کے بطن اقدس میں ہوتے ہوئے اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سننے کی شان یہ ہے تو قبر کے پیٹ میں چلے جانے سے کیا فرق پڑے گا, جبکہ قبر میں جانے کے باوجود کوئی بندہ بھی ہو اس کی قبر پہ جا کے تم سلام دو, وہ سلام سنے گا بھی صحیح اور آنے والے کو پہچان بھی لے گا, سلام کا جواب بھی دے گا, اور دنیا میں تعلق ہے, یاری دوستی ہے, تو جب تک یہ بیٹھا رہے گا اس کے لیے عید کا تمام بھی ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ما من مومن یمر بقبر اخیہ المومن کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ الا عرفہ ورد علیہ السلام واستانس بہ حتی یقوم. جو بھی مومن اپنے مومن بھائی کی قبر پہ جاتا ہے اور
ظاہری زندگی میں جان پہچان تھی، تو جب یہ قبر پہ جا کے سلام دیتا ہے وہ اسے پہچان بھی لیتا ہے، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور جب تک یہ وہاں بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے عید کی سی خوشی ہوتی ہے کہ میرا یار میری ملاقات کو آیا۔ ایک عام آدمی کی حالت یہ ہے، تو پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کیا ہوگی؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یار حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہونے لگے تو اپنے بیٹوں کو، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، باقی عزیز برادری کے لوگوں کو وصیت کی کہ اذا دفنتمونی فشنوا علی التراب شنا، جب مجھے دفن کرو تو مٹی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہولے ہولے ڈالنا، یہ نہیں کہ جلدی جلدی ڈال کے بھاگنے کی کوشش کرنا، بلکہ آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا۔ ثم اقیموا حول قبری قدر ما ينهر الجزور ويقسم لحمه حتى استانس بكم وعلم ماذا اراد به رسول ربی، میری قبر کے آس پاس گھیرا ڈال کے کھڑے رہنا قبر بننے کے بعد، کتنی دیر؟ جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے اس کا گوشت تقسیم کرنے پر جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر کھڑے رہنا۔ حضور تمہیں کیا فائدہ ہوگا ہمارے کھڑے رہنے سے؟ فرمایا حتی استانس بکم، تمہارے کھڑے رہنے سے مجھے انس حاصل رہے گا۔ فرشتے جو آئیں گے اجنبی ہوں گے، ڈراؤنی شکلیں ہوں گی، تو پھر میں انہیں دیکھ کے ڈروں گا نہیں، گھبراؤں گا نہیں، کیوں؟ مجھے تسلی ہوگی میری اپنی برادری میرے پاس کھڑی ہے، میرے بیٹے بھائی عزیز میرے پاس کھڑے ہیں، تو تمہاری وجہ سے میں انس حاصل کروں گا، میرا دل ٹکانے رہے گا، حوصلہ بلند رہے گا، دماغ معاف نہیں ہوگا، وہ ٹھیک کام کرے گا، اور میں ٹک کے فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے سکوں گا۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے، اور اس نے یہ عقیدہ بریلی سے نہیں سیکھا، نبیوں کے سردار سے، احمد مختار سے، محمد مصطفیٰ سے، محبوب خدا سے عقیدہ سیکھا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بتلایا کہ قبر والے کی نگاہ کتنی تیز ہوتی ہے کہ منو مٹی کے نیچے ہونے کے باوجود اوپر کھڑے بندے کو پہچان سکتا ہے، اور کوئی رکاوٹ یہ مٹی اس کے لیے نہیں بن سکتی۔ ظاہری زندگی میں یہ رنگدار کپڑے کی ایک بھی آنکھ پہ دے لو تو آنکھ پار نہیں دیکھ سکتی، لیکن فوت ہونے کے بعد منو مٹی کے نیچے کیوں نہ وہ میت ہو، اوپر کھڑے بندے کو دیکھتا بھی ہے، اور دنیا میں جان پہچان ہو تو جان پہچان بھی لیتا ہے، اور اس کا سلام سن بھی لیتا ہے، اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ جب عام لوگوں کا حال یہ ہو تو پھر اللہ کے ولیوں کا، پھر نبیوں کا، پھر نبیوں کے سردار کا شان جو ہے وہ کیا ہوگا؟ بلکہ جو مقام محبوبیت پہ فائز ہو جاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے انوار سے منور ہو جاتے ہیں۔ وہ سنتے ہیں تو اللہ کے نور سے، دیکھتے ہیں تو اللہ کے نور سے، پکڑتے ہیں تو اللہ کے نور سے، چلتے ہیں تو اللہ کے نور سے، بولتے ہیں تو اللہ کے نور سے، اور سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ کے نور سے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام اللہ کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرضوں سے بڑھ کر کوئی محبوب ترین ذریعہ اللہ کی قرب کا نہیں، اور پھر جب بندہ نفلوں کی کثرت کرتا ہے اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو محبوب بناتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان ہوتا ہوں جن سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہوتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہوتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، میں ان کے پاؤں ہوتا ہوں جن کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ تو بخاری شریف کے اندر لفظ ہے۔ دوسری کتابوں میں ساتھ یہ اضافہ ہے کہ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اس کی زبان میں ہوتا ہوں جس سے بولتا ہے، وَفُؤَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، اس کا دل و دماغ بھی میں ہوتا ہوں جس کے ساتھ وہ سوچتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء دیوبند کا بھی مقتدا و پیشوا ہے، اہل حدیثوں کا بھی مقتدا اور پیشوا ہے شاہ اسماعیل دہلوی، وہ اپنے پیر کے حوالے سے اس حدیث کا معنی بیان کرتا ہے، جس طرح لوہے کے ٹکڑے کو آگ کی بھٹی میں جھونک دو اور کچھ دیر آگ بھڑکائے رکھو، اس کے بعد اس لوہے کے ٹکڑے کو نکالو تو اس کی ظاہری شکل بھی بدل چکی ہوگی اور اس کی تاثیر بھی بدل چکی ہوگی۔
پہلے کالا تھا اب لال ہو چکا ہوگا، پہلے جلاتا نہیں تھا اب جلانے لگ جائے گا۔ تو اگر لوہے کا ٹکڑا اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرتا ہے تو آگ اسے اپنا ہم رنگ بنا دیتی ہے، تو کوئی اللہ کی عشق و محبت کی بھٹی میں اپنے آپ کو جھونک دیتا ہے، خلاف اللہ ہو جاتا ہے، اسے بقا باللہ کا مقام ملتا ہے اور اللہ اپنے انوار سے اس کو منور فرما دیتا ہے۔ وہ سنتا ہے تو اللہ کے نور سے، دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے، بولتا ہے تو اللہ کے نور سے، سوچتا ہے تو اللہ کے نور سے، اور جو اللہ کے نور سے منور ہو گیا اس زندگی میں جس طرح منور ہے قبر میں بھی منور ہوگا، قیامت کو بھی منور ہوگا، اور جنت میں جاتے ہوئے بھی اس نور سے منور ہوگا۔ لوگ تو کہتے ہیں نور بشر اکٹھے نہیں ہو سکتے، کہتے ہیں کوئی نبی نور ہے تو بشر نہیں ہو سکتا، بشر ہے تو نور نہیں ہو سکتا، بشر علیحدہ جنس ہے، نور علیحدہ جنس ہے، اس لیے نور بشر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں جو بندہ آنکھوں والا ہو اور اس کی آنکھوں میں نور بھی ہو اور وہ کہے کہ نور بشر اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس سے بڑا پاگل کوئی ہو سکتا ہے؟ آنکھوں میں نور ہے ہماری کوئی نہیں، آنکھ ہماری بشریت کی جز ہے یا کوئی نہیں؟ بندہ دو آنکھیں بھی لیے ہوئے ہو، ان میں دو نور بھی موجود ہوں اور زبان سے کہہ یہ رہا ہو کہ نور بشر اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، اس سے بڑا پاگل کوئی ہو سکتا ہے؟ جس کو اپنی آنکھوں کا ہی پتہ کوئی نہیں، جن آنکھوں سے وہ جہان کو دیکھ رہا ہے، لوگوں کو پہچان رہا ہے، ان آنکھوں کے بارے میں بھی آپ تک نہیں جان سکا کہ ان میں نور ہے یا کوئی نہ، نور بشر اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ رٹ لگایا جا رہا ہے۔ جسے اپنی آنکھوں تک کی خبر نہیں ہے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت کو کیا جانے، جس کی حقیقت کو فرشتے بھی نہیں جان سکتے، جبریل بھی نہیں جان سکتے، پیغمبر بھی نہیں جان سکتے۔ حضرت جامی علیہ رحمت فرما گئے، ہما پیغمبران در جستجوان خدا دانت کے تو در سے مقامی۔ ایک ہوتا ہے مکان کسی کا، ایک ہوتا ہے مقام کسی کا، مرتبہ درجہ کسی کا۔ مکان جاننا آسان ہوتا ہے، مرتبہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ حضور قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، ان کی جگہ آپ دیکھ رہے ہو، مکان دیکھ رہے ہو، لیکن مرتبہ کیا ہے، درجات کیا ہے، وہ آپ کے احاطے سے باہر ہے۔ تو مکان جاننا آسان ہے، مرتبہ مقام سمجھنا کسی کا مشکل ہے۔ تو معراج کی رات جن کے مکان کی بھی پیغمبروں تک کو کل نہیں پئی اور خبر نہیں لگی ہے، تو ان کے مرتبے کا اور شان کا احاطہ کون کر سکتا؟ جامی علیہ رحمت نے فرمایا، ہما پیغمبران در جستجوان خدا دانت کے تو در سے مقامی۔ سب پیغمبر بھی حیران و سرگرداں ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ تم کس مکان میں پہنچے ہو، کس جگہ پہ پہنچے ہو۔ ہاں جا کے جائے نیست وہاں جا رسید آئی، تو جہاں جگہیں بھی ختم ہو کے رہ گئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں جا کے اپنا ٹھکانہ بنایا۔ تو بہرحال محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سننے دیکھنے کی طاقت سب مخلوق سے زیادہ ہے۔ تو اگر بچپن میں شان سننے کی یہ ہے کہ چاند وہاں لوری دے، آپ یہاں سن رہے، اور چاند سجدے کرے عرش کے آگے، آپ امی جان کے پیٹ میں ہوتے ہوئے اس کے سجدے سے پیدا ہونے والی ٹھوکر کی آواز سن لیں، اور فرشتے عرش کے نیچے نوری کاغذوں پر نوری کلموں کے ساتھ جب لکھیں، اس لکھتے وقت قلم کے دباؤ سے نکلنے والی چیخ کو نبی پاک امی جان کے پیٹ میں ہوتے ہوئے سن رہے ہوں، تو کمالات نبوت کی تکمیل کے بعد آپ کے سننے کی دیکھنے کی شان کیا ہوگی؟ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ وہ نبی جب پنگوڑے میں ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے۔ ساتھ ہی ذرا یہ بات بھی ذہن میں بٹھائیں کہ چاند جو لوری دے رہا ہے اسے پتہ کوئی نہیں میں زمین سے دور کتنا ہوں۔ اگر اتنا بے خبرہ ہے، بے شعورہ ہے، تو لوری دیتا کیوں ہے؟ اگر لوری دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بڑا شعور ہے، بڑی پہچان ہے، اتنی دور سے دیکھ رہا ہے، 2,40,000 میل کے فاصلے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے والضحیٰ کو دیکھ رہا ہے اور اس کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر پریشانی کے آثار دیکھتا ہے تو لوری دے کر نبی پاک کا دل بہلاتا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چاند کے دور سے دیکھنے کی بھی شان بیان کی یا کوئی نہ، کہ وہ کتنی دور سے دیکھے گا؟ اگر مکہ شہر اسے نظر نہ آئے تو نبی پاک کا گھر کیسے نظر آئے گا؟ نبی پاک کا گھر نظر نہ آئے تو پھر گھوڑا کیسے نظر آئے گا؟ گھوڑا نظر نہ آئے تو نبی پاک کا چہرہ کیسے نظر آئے گا؟ اس کے اتار چڑھاؤ کیسے نظر آئیں گے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چاند اتنی دور سے دیکھ رہا ہے، اور یہ چاند کھلونا ہے نبی کریم علیہ السلام کا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو چاند اس نوری نبی کا نوری کھلونا ہے، تو جس کے کھلونے کی دور سے دیکھنے کی یہ شان ہے، اس نبی کے دور سے دیکھنے کی شان کیا ہوگی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان سے چاند کا دور سے دیکھنا ایک تو یہ ثابت ہوا۔ پھر آپ فرماتے ہیں چاند لوری دے گا، تو چاند لوری تب دے گا جب چاند کو پتہ ہو کہ میری آواز نبی پاک سنیں گے۔ اگر اسے تسلی ہو کہ نہیں سن سکتے، میری آواز ان تک نہیں پہنچ سکتی، تو وہ لوری کیوں دیتا ہے؟ اس کے لوری دینے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ بے خبرہ ہے تو لوری دیتا کیوں ہے؟ اور لوری دیتا ہے تو اسے خبر ہے کہ اس نبی کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں پہ بولوں گا تو میرا نبی وہاں پہ سن لے گا۔ پھر چاند کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی بریلوی ہے، اتنی دور سے نبی پاک کے سننے کا عقیدہ رکھتا ہے، تو یہ بھی بریلوی ہے۔ بریلی کل بن رہی ہے اور چاند ہزارہا سال پہلے سے موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو قدیمی عقیدے صحیح معنوں میں ایماندار چیزوں کے ہیں، اللہ نے بریلویوں کو وہی عقیدے نصیب فرمائے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مشرک یا کافر انسانوں میں ہے یا جنوں میں ہے، اور کسی مخلوق میں کوئی مشرک کافر نہیں۔ پہاڑ ہوں، زمین ہو، تارے ہوں، چاند ہوں، سورج ہوں، آسمان ہوں، یا نباتات ہوں، حیوانات ہوں، کوئی بھی مشرک کافر ان میں نہیں ہے، سارے کے سارے مومن ہیں۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کو جانتی ہے، اللہ رب العزت کو مانتی ہے، اللہ رب العزت کی تسبیح پڑھتی ہے، اللہ کی حمد کرتی ہے، اللہ پر ان کا ایمان ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ما من شیء الا وقد یعلم انی رسول اللہ۔ ہر چیز جو اللہ کو جانتی ہے وہ مجھے بھی اللہ کا رسول مانتی ہے۔ اور جس طرح لا الہ الا اللہ وہ کہتے ہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پتھروں کے پاس سے گزریں، درختوں کے پاس سے گزریں، پودوں کے پاس سے گزریں، تو وہ بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے آپ کی بارگاہ ناز میں ہدیہ نیاز پیش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی مانتی ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت کو مانتی ہے۔ تو پتہ چلا چاند بھی نبی کریم علیہ السلام کا جس طرح اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے اور اللہ پر اسے ایمان ہے، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی اسے ایمان ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اس طرح سر انجام دیتا ہے کہ نبی پاک کو لوریاں دے کر کے آپ کا دل بہلاتا۔ حضرات گرامی، جب بچپن میں بوڑھے میں ہوتے ہوئے چاند اس طرح خدمت سر انجام دے رہا ہے، پھر جب نبی پاک کی نبوت شباب کو پہنچے گی تو پھر چاند خدمت کیوں نہیں کرے گا، حکم کی تعمیل کیوں نہیں کرے گا، آپ کے اشاروں پر کیوں نہیں اپنے کلیجے کو چیر کے رکھ دے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ابتدا جہاں بیان کی وہاں انتہا بھی بیان کی کہ اس نبی کی ابتدا کیا ہوگی کہ پھر گھوڑے میں ہوں گے تو چاند لوریاں دیں گے۔ توجہ ادھر کرو، کیا تماشا ہے؟ چاند بچپن میں ہوں گے تو چاند انہیں لوریاں دے گا، اور جب شباب کو پہنچیں گے تو چاند کو دونوں مٹھیوں میں قابو کر لیں گے۔ یہ جو آپ کا شک قمر کا معجزہ ہے، چاند چیرنے والا معجزہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس دور میں بیان کیا جب آپ کی ولادت پاک سے تقریباً 600 سال پہلے آپ اس دنیا میں موجود تھے، تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی اس شان کو بیان کیا۔ مکے کے کافر مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تم سچے نبی ہو تو چاند توڑ کے دکھلا دو، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔
آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا، خدا ہونے کا اعلان تو نہیں کیا کیا، لیکن مکے کے کافر آپ کی دعوی نبوت کی سچائی پر رکھنے کے لیے آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ چاند چیر کے دکھلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر بھی مانتے تھے کہ جو سچا نبی ہوگا اس میں اللہ کی عطا سے اتنی طاقت ہوگی، پاور ہوگی کہ وہ فرش زمین پہ کھڑا کیوں نہ ہو، وہ لاکھوں میل کی بلندی پہ چمکتے ہوئے چاند کا کلیجہ چیر کے رکھ سکتا ہے۔ کافر بھی اتنا مانتے تھے، تو کم از کم مسلمانوں کو کافروں سے تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ مسلمان کہے جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، وہ تن کا توڑ کے دو نہیں کر سکتے، یہ مسلمان ہونے کے دعوے دار، موحد ہونے کے دعوے دار یہ کہیں۔ اور کافر کیا کہیں کہ اگر تم سچے ہو تو چاند توڑ سکو گے، پھر توڑ کے دکھلاؤ۔ تو کافر سچے نبی میں اتنی طاقت مانے اور مومن ہونے کے دعوے دار نبیوں کو اتنا مجبور مانے، معذور مانے، یہ کوئی انصاف تو نہ ہوا۔ اس لیے مسلمانوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ جب کافر سچے نبی میں اتنی طاقت مان رہے ہیں تو ہم کیوں نہ یہ طاقت مان۔ اگر نہیں تھی طاقت، وہ کافروں کا عقیدہ تھا تو نبی کریم علیہ السلام کہہ دیتے میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا۔ یہ خدائی کام ہے، اللہ کر سکتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ معذرت کر دیتے، مجبوری ظاہر کر دیتے، لیکن آپ نے چاند چیر کے دکھلایا کہ کوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ صرف وہ کافروں کا عقیدہ نہیں، واقعی اللہ کی عطا سے مجھے اتنی طاقت پاور حاصل ہے کہ میں زمین پر کھڑے ہو کر اشارے کے ساتھ اتنے بڑے جسم کو چیر کے رکھ سکتا ہوں اور اس کا کلیجہ شک کر سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت۔ میرے بھائیو اشارہ کیا ہوتا ہے؟ ایک وہمی لکیر ہوتی ہے، یہ جھنڈیاں کھڑی ہیں، آپ اشارہ کریں سارے مل کے سے ایک جھنڈی کی طرف تو وہ کٹ جائے گی، ہٹ جائے گی، کیونکہ یہ ایک وہمی لکیر ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مگر پھر قربان جائیے اس محبوب کی طاقت پر کہ جن کی انگلی سے نکلنے والی وہمی لکیر کی طاقت یہ ہے کہ 2.5 لاکھ میل کی دوری پہ زمین سے بھی بڑے جسم کو چیر کے 2 لخت کر کے رکھ دیا ہے، تو جن کی انگلی سے نکلنے والی وہمی لکیر کی طاقت یہ ہے، ان کی انگلی کی طاقت کیا ہوگی، پنجے کی طاقت کیا ہوگی، ہاتھ کی طاقت کیا ہوگی اور ذات کی طاقت کیا ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے۔ اگر وہ مجبور معذور ہاتھ ہوتا تو اللہ آپ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کیوں کہتا؟ ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدا داد قوت اور طاقت یہاں سے ظاہر ہے کہ آپ کی انگلی سے نکلنے والی وہمی لکیر اتنی دور جا کر اتنی مؤثر ثابت ہو رہی ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اشہدوا، گواہ ہو جاؤ میں نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا۔ ایمان لاؤ نہ لاؤ تمہارا مقدر، تمہاری قسمت، مگر یہ بہانہ نہیں کر سکو گے کہ ہمارا تو مطالبہ نہیں پورا کیا گیا ہے، ہم نے جو معجزہ مانگا تھا وہ دکھلایا نہیں گیا ہے۔ دیکھ لو چاند کا کلیجہ چر چکا ہے اور وہ 2 لخت ہو چکا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی یہ شان بیان کر رہے ہیں اس دور میں کہ وہ نبی جب شباب کو پہنچیں گے تو چاند کو دونوں مٹھیوں میں قابو کر لیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ جوڑیں توڑیں تو مرضی، جوڑ دیں تو ان کی مرضی۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی، اور آپ کی یہ ابتدا بھی اور انتہا بھی، آپ کا میلاد بھی اور آپ کا شباب نبوت بھی، یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کی محفل میں بیان کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک کی ولادت پاک بعد میں ہو رہی ہے، میلاد کی محفلیں پہلے سج رہی ہیں۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد کے بارے میں یہ ظہر کے بعد 12 تک حاضری ہوئی تو وہاں بھی بیٹھتے ہی سٹیج پہ چٹا آ گئی، کسی صحابی نے میلاد منایا تو نبیوں کے منانے پر اعتبار کوئی نہیں، صحابی منایا تو پھر جائز ہے اور انبیاء منایا تو پھر ناجائز ہی رہے گا، جائز کوئی نہیں ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ اپنا میلاد بیان فرماتے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم فبشارت عیسیٰ رویا امی التی رعتنی وضعتنی وقد خرج منها نور اضالها منه قصور الشام. محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا میلاد بیان کرتے ہوئے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائے مجسم ہوں، میں ان کی دعا کا نتیجہ ہوں. جب کعبہ بنا کے اپنی اولاد کو وہاں ٹھہرا کے انہوں نے کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، یہ جو ان کی دعا تھی وہ جب منہ سے نکلی اور عرش اعلیٰ کی طرف چلی تو وہ صوت تھی، آواز تھی، حروف تھے، کلمات تھے، مگر جب اللہ کی بارگاہ ناز میں پہنچی قبولیت کے سہرے پہن کر پلٹی تو میں محمد عربی کی صورت میں پلٹی. انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعائے مجسم ہوں. و بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ روح اللہ کی بشارت ہوں. جب وہ اپنی قوم کے سامنے کہہ رہے تھے کہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں. اور میں کیوں آیا ہوں؟ اپنی نبوت کا اعلان کرنے بھی، تورات کی تصدیق کرنے بھی، اور ایک بڑا اہم مشن میرا کیا ہے، میں آنے والے رسول کی خوشخبری سنانے آیا. ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں اس رسول کی تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں جو میرے بعد ہی آنے والے ہیں اور ان کا نام نامی احمد ہے. تو سرکار نے فرمایا وبشارت عیسیٰ، میں اسی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق بن کے تمہارے پاس آیا. مرویا امی التی رعتنی وضعتنی، میں اپنی امی کا وہ نظارہ جو انہوں نے میری ولادت کے وقت، پیدائش کے وقت دیکھا. کیا دیکھا تھا؟ کہ ان سے ایک ایسا نور برآمد ہوا ہے، ان سے ایک ایسا نور برآمد ہوا ہے جس کی بدولت ان پر شام کے محلات جو ہیں وہ روشن ہو گئے. حضرت آمنہ پاک حجرے میں بیٹھی تھیں، یا حجرے کی چھت پر، حجرے کے اندر فرش پہ بیٹھی ہے، اور چار دیواری کے اندر، محلے کے اندر، اور شام کا علاقہ شمال میں ہے، اور ادھر پہاڑ مکہ شریف میں موجود ہے. اور وقت کون سا تھا؟ کو پھٹنے والا. ادھر یہ سورج جو ہے اس کی روشنی نمودار ہو رہی تھی، ادھر نبوت کے آفتاب کی روشنی نمودار ہو رہی تھی. ادھر رات کی تاریکیاں جا رہی تھی اور دن کا سویرا ہو رہا تھا. ادھر کفر کی تاریکی مٹنے والی تھی اور اسلام کا نور جو ہے وہ پھیلنے والا تھا. تو صبح صادق کا وقت تھا تو دروازے بند ہو، صبح صادق کا وقت ہو تو مکان کے اندر اپنے ہاتھ سے رکھی ہوئی چیز بندے کو نظر نہیں آتی، اسے نہیں ڈھونڈ سکتا روشنی کے بغیر. لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ میرا لاڈلا میرے بطن اقدس کے پردوں سے حجابات سے باہر آیا تو اتنی روشنی پھیلی کہ نہ میرے حجرے کی دیواریں رکاوٹ رہیں، حجاب رہیں، نہ محلے کی دیواریں، نہ پہاڑ، نہ جنگلات، نہ ٹیلے، نہ رات کی تاریکی، اور میں نے حجرے میں بیٹھے ہوئے شام کے محلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ذرا غور فرمائے، ہم بھی پیدا ہوئے، کیا ماں باپ نے ہمیں بتلایا کہ حضرت مولانا تم پیدا ہوئے تو بڑا نور ظاہر ہوا تھا؟ آپ بھی پیدا ہوئے، کسی دائی نے، باپ نے، ماں نے، خالہ نے، کسی نے بتلایا تمہیں پیدا ہوئے تو بڑا نور ظاہر ہوا تھا؟ باقی کسی کے پیدا ہونے پر نور ظاہر نہ ہو، اس محبوب کے پیدا ہونے پر نور ظاہر ہو، اور نور بھی ایسا کہ سورج کی روشنی سے اتنی دور نہیں دیکھا جا سکتا جتنا کہ نبی پاک کے نور کی روشنی میں حضرت آمنہ دیکھ رہی ہے. تو پتا چلا کہ نہ دوپہر کے، نہ 14ویں کے چاند میں وہ نور ہے، نہ دوپہر کے سورج میں وہ نور ہے جو نبی پاک کی ذات سے اقدس کے اندر نور ہے اور آپ کے سراپا اقدس میں نور ہے. رات کی تاریکی بھی ہو، دیواروں کے حجاب بھی ہو، پہاڑوں کے حجاب بھی ہو، جنگلات اور ٹیلوں کی رکاوٹیں بھی ہوں، اس کے باوجود حضرت آمنہ شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہے. جن کے نور کا عکس پڑے دوسرے کی آنکھوں پر، اس کے دیکھنے کی یہ شان ہو، وہ نور آپ دیکھنے والا ہوگا تو پھر دیکھنے کی شان کیا ہوگی.
حضرت آمنہ کی نگاہوں پر تو آپ کے نور کا عکس پڑا ہے، تو وہ اتنی دور دیکھ رہی ہے، لیکن نہ رات کی تاریکی رکاوٹ، نہ حجرے کی چار دیواری رکاوٹ، نہ محلے کی دیواریں رکاوٹ، نہ پہاڑ رکاوٹ. تو اگر نبی پاک کے نور کا عکس پڑنے پر ان کی نگاہوں کی شان یہ ہے تو خود اس نور کے براہ راست آپ دیکھنے کی شان کیا ہوگی، اور کائنات کی کون سی شے ہے جو نبی پاک کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ سکتی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود اپنا میلاد بیان کیا اور یہ بھی ثابت کر دیا، اگر نبی پاک کی صرف امی جان کہتی قد خرج منی نور اضاء لی منہ قصور الشام، وہ سے ایسا نور برآمد ہوا جس کی بدولت شام کے محل مجھ پر روشن ہو گئے، وہ خود فرماتی تو بھی ہمارا ایمان تھا. لیکن جب نبی پاک حضرت آمنہ کی اس بات کو اپنی زبان حق ترجمان سے دہرا رہے ہیں تو پھر آپ کی طرف سے مہر تصدیق لگ رہی ہے اس پر کہ واقعی میری امی نے نور اس وقت دیکھا تھا جب میری ولادت پاک ہوئی، اور واقعی انہوں نے شام کے محل بھی